ایک بوڑھی عورت اور اونٹ جب محمد کی رحمت نے دل اور جانور دونوں کو بدل دیا مدینہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں سورج کی تپش اور ریت کی مہک کے بیچ ایک بوڑھی عورت اپنے گھر کے دروازے پر چپ چاپ بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے کچھ سامان رکھا تھا جیسے وہ کہیں دور جانے کی تیاری کر رہی ہو، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی تھی اور آنکھوں میں جیسے کوئی ڈر، کوئی جھجک۔ وہ بار بار ادھر ادھر دیکھتی جیسے کسی سے بھاگنا چاہتی ہو، پھر دھیرے سے اٹھی، سامان اٹھایا اور چل پڑی، لیکن اس کے پیر لڑکھڑا رہے تھے۔ کچھ دور جا کر تھک گئی، بیٹھ گئی اور بدبدائی، اگر کبھی اس آدمی سے ملاقات ہو جائے اور اگر وہ کچھ کہہ دے تو کیا میرا دل بھی بدل جائے گا؟ اس کے ذہن میں بس ایک ہی نام گونج رہا تھا، محمد۔ وہ نام جسے سن کر دل کانپ اٹھتا ہے، جسے ایک بار سننے کے بعد بھولنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پہلا واقعہ، بوڑھی عورت اور نبی۔ اسی وقت رحمت للعالمین اس راستے سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا ایک بوڑھی عورت بھاری بوجھ کے ساتھ چل رہی ہے۔ نبی نے نرم آواز میں کہا، اماں جان، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ بوڑھی عورت نے چونک کر دیکھا، سامنے ایک نوجوان، چہرے پر نور، لہجے میں کرم۔ بولی، بیٹا، میں یہ شہر چھوڑ رہی ہوں، اب یہاں رہنا سرکشت نہیں۔ ایک جادوگر آیا ہے جو لوگوں کے دلوں کو اپنی باتوں سے کھینچ لیتا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ اس کے جادو میں پھنس جاؤں۔ رسول اللہ چپ رہے، بس مسکرائے اور بولے، اماں، کیا میں آپ کا سامان اٹھا لوں؟ بہت بھاری لگتا ہے۔ وہ حیران ہوئی، آج کے زمانے میں کون کسی اجنبی کی مدد کرتا ہے؟ لیکن پھر بولی، اگر تم اٹھانے کو تیار ہو بیٹا تو اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ تب نبی نے وہ بوجھ اپنے کندھے پر اٹھا لیا۔ راستے بھر وہ مہیلا چلتی رہی اور بار بار کہتی رہی، بیٹا، اس محمد نام کے آدمی سے دور رہنا، وہ لوگوں کو بہکاتا ہے، اس کی باتوں میں عجیب اثر ہے، جو سن لیتا ہے وہ بدل جاتا ہے۔ نبی بس سنتے رہے، بنا کوئی جواب دیے، بنا ناراض ہوئے۔ لمبا سفر طے کرنے کے بعد جب دونوں منزل پر پہنچے، نبی نے بوجھ نیچے رکھا اور چپ چاپ لوٹنے لگے۔ نبی خاموش رہے، بس مسکراتے ہوئے اس کا بوجھ گھر تک پہنچا دیا۔ جب گھر پہنچ کر انہوں نے تھیلا نیچے رکھا تو عورت بولی، بیٹا، مجھے اپنا نام بتاؤ تاکہ میں تمہارے لیے دعا کر سکوں۔ نبی نے نرم لہجے میں کہا، میں وہی محمد ہوں جس کے بارے میں تم راستے بھر باتیں کر رہی تھیں۔ بوڑھی عورت کے ہونٹ کانپ گئے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، اگر ایسا ہے تو مجھے اسلام قبول ہے، کیونکہ جس شخص میں اتنا صبر اور رحم ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ رحمت کی ایک مثال اور بڑھتی ہے۔ یہ سن کر نبی نے اس کے لیے دعا کی، یا اللہ، اس عورت کے دل کو نور سے بھر دے اور اسے رحمت کی راہ پر قائم رکھ۔ اور اس دن کے بعد مدینہ کے ہر کونے میں یہ بات پھیل گئی، محمد صرف باتیں نہیں کرتے، وہ رحمت بن کر چلتے ہیں۔ صحابہ کا سبق۔ ایک دن حضرت بلال نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا ہر نیک عمل کا ثواب ہے؟ نبی نے فرمایا، اے بلال، اگر کوئی کانٹا بھی راستے سے ہٹا دے تاکہ کسی کو چوٹ نہ لگے تو اس کے لیے بھی ثواب ہے، کیونکہ رحم صرف انسان پر نہیں بلکہ اللہ کی پوری مخلوق پر ہے۔ پھر انہوں نے کہا، رحم کا مطلب صرف آنسو بہانا نہیں بلکہ دوسروں کے درد کو محسوس کرنا ہے۔ یہ جملہ سن کر صحابہ کی آنکھیں بھر آئیں اور ہر کوئی اپنے دل میں یہ نیت کرنے لگا کہ اب سے کسی کو تکلیف نہیں دیں گے بلکہ جہاں تک ہو سکے دوسروں کی مدد کریں گے۔ رات کا منظر امت کی فکر۔ اس رات پھر وہی منظر تھا، نبی سجدے میں جھکے ہوئے تھے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور ہونٹوں پر بس یہی الفاظ تھے، یا رب، میری امت کو معاف کر دے، انہیں رحم کرنے والا بنا دے اور انہیں میرے بعد بھٹکنے نہ دینا۔ حضرت علی نے دیکھا تو بولے، یا رسول اللہ، آپ نے تو جنت کا وعدہ پا لیا، پھر بھی اتنے آنسو؟ نبی نے کہا،
अली, जब तक मेरी उम्मत में एक भी गुनहगार रहेगा मेरा दिल बेचैन रहेगा। दोस्तों, ये वो नबी हैं जो अपनी उम्मत के लिए रोए, जिन्होंने जानवरों पर रहम किया, जिन्होंने अपने दुश्मनों को माफ किया और जिन्होंने हर दर्दमंद दिल को दुआ दी। आज अगर हम उनकी एक ही बात दिल में उतार लें कि रहम करो ताकि रहमत तुम पर बरसे, तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। मोहब्बत और रहम वही असली दीन है। अल्लाह हमें भी वो दिल अता करे जो नबी के दिल जैसा नरम और पाक हो। ऊंट की फरियाद। कुछ दिन बाद नबी अपने सहाबियों के बीच बैठे थे। सब खामोशी से नूर हासिल कर रहे थे। तभी दूर से धूल उड़ती दिखी। एक ऊंट दौड़ता हुआ नबी के पास आ पहुंचा, जैसे किसी से पनाह मांग रहा हो। वो नबी के पास आकर झुक गया और उनके कान के पास कुछ कहने लगा। नबी ने फरमाया, शांत हो जाओ। अगर तुम सच कह रहे हो तो अल्लाह तुम्हें राहत देगा। सहाबा हैरान थे। तभी कुछ लोग भागते हुए आए। या रसूल अल्लाह, यह ऊंट हमारा है, 3 दिन से भागा हुआ था। नबी ने फरमाया, यह ऊंट शिकायत कर रहा है। यह कहता है कि तुमने इसे सालों तक काम में लिया, गर्मी सर्दी में इससे सफर किया, और अब जब यह बूढ़ा हो गया तुम इसे ज़ब्ह करना चाहते हो। वो लोग रो पड़े। या रसूल अल्लाह, बात वैसी ही है। नबी ने कहा, क्या अपने खिदमतगार का यही बदला देते हो? फिर उन्होंने उस ऊंट को 100 दिरहम में खरीद लिया और मुस्कुराकर बोले, जाओ, तुम अल्लाह की राह में आजाद हो। ऊंट ने सिर झुकाया और एक अजीब सी आवाज निकाली, जैसे दुआ कर रहा हो। नबी बोले, आमीन। उसने दूसरी आवाज निकाली। नबी फिर बोले, आमीन। तीसरी बार भी आमीन। लेकिन जब उसने चौथी बार कुछ कहा तो नबी की आंखों से आंसू बहने लगे। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, उसने क्या कहा? नबी ने फरमाया, उसने कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत के बीच कभी झगड़ा न डाले। और मैंने जवाब दिया, इस दुआ को मेरा रब मंजूर नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया, यह उम्मत आपस में झगड़े करेगी और इसी में तबाह होगी। सहाबा की आंखों में आंसू भर आए। नबी ने कहा, इस ऊंट ने तुम्हें सिखाया है कि मुश्किल वक्त में पनाह सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के दीन में है। फिर उन्होंने ऊंट की तरफ देखा और कहा, जो मेरी पनाह में आया अल्लाह ने उसे सुरक्षा दी। ऊंट ने आखिरी बार सिर झुकाया, जैसे सलाम कर रहा हो, और बाग से बाहर निकल गया। उस दिन के बाद मदीना के लोगों ने जानवरों से पहले से ज्यादा मोहब्बत और रहम करना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने देख लिया था नबी की रहमत सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि हर एक जानवर, हर एक रूह के लिए थी। यह हैं हमारे नबी मोहम्मद, जिनकी रहमत ने एक बूढ़ी औरत का दिल भी बदल दिया और एक बेजुबान ऊंट को भी पनाह दी। अगर इंसान सिर्फ इन 2 वाकियात से सीख ले तो उसकी पूरी जिंदगी नूर से भर जाए। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें ताकि और दिल भी नूरे मोहम्मदी से रोशन हो सकें। ऊंट धीरे धीरे बाग से बाहर चला गया और वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं। हवा जैसे ठहर गई थी। हर दिल पर रहमत का साया उतर आया था। सहाबाए किराम एक दूसरे को देखने लगे। किसी के होठों से आवाज नहीं निकल रही थी, बस सबके दिल में एक ही ख्याल था, कैसे नबी हैं ये, जो जानवर की फरियाद सुन लेते हैं और उसके दुख पर भी आंसू बहाते हैं। नबी ने उस खामोशी को तोड़ते हुए फरमाया, मेरे सहाबा, अल्लाह की मखलूक पर रहम करो। जो धरती वालों पर रहम करता है उस पर आसमान वाला रहम करता है। फिर नबी ने आसमान की तरफ नजर उठाई। होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और आंखों में गहरी दुआ का समंदर। उन्होंने कहा, कभी किसी कमजोर को मत सताओ, चाहे वो इंसान हो या जानवर, क्योंकि अल्लाह के यहाँ हर जान, हर दिल की कीमत है। सहाबा की आंखों से आंसू झरने लगे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की आंखों में आंसू थे।
انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہم تو یہ سوچ کر کانپ گئے کہ قیامت کے دن جب آپ اونٹ کی بات سن سکتے ہیں تو ہمارے ظلم، ہماری غلطی کیسے چھپے گی؟ نبی نے مسکرا کر کہا، اے عمر، جو توبہ کر لے اس کا رب اسے معاف کر دیتا ہے، لیکن جو ظالم بن جائے اس کا انجام بہت سخت ہے۔ پھر انہوں نے کہا، یاد رکھو میرے ساتھیوں، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس کے لیے رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور جو دوسروں کو معاف کر دیتا ہے اس کے لیے جنت کے راستے کھل جاتے ہیں۔ مدینہ میں رحمت کا پیغام پھیلتا ہے۔ اس دن کے بعد مدینہ کی گلیوں میں ایک نئی ہوا بہنے لگی۔ لوگ صرف عبادت میں نہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ اور جانوروں کے ساتھ بھی نرمی، رحم اور محبت سے پیش آنے لگے۔ جو پہلے جانوروں کو صرف بوجھ ڈھونے کا ذریعہ سمجھتے تھے، اب انہیں اللہ کی امانت سمجھنے لگے۔ اور جب بھی کوئی اونٹ یا بکری یا گھوڑا تھک جاتا، لوگ اسے پانی پلاتے ہوئے کہتے، ہمارے نبی نے سکھایا ہے کہ رحم کرو، کیونکہ رحم کرنے والا کبھی رسوا نہیں ہوتا۔ رات کا سناٹا اور نبی کی تنہائی۔ ایک رات جب پورا مدینہ نیند میں تھا، نبی مسجد نبوی میں اکیلے بیٹھے تھے۔ آسمان کے تاروں کو دیکھ رہے تھے۔ ہونٹوں پر دعا تھی، یا رب، میری امت پر رحم کر۔ حضرت علی نے جب یہ منظر دیکھا تو دھیرے سے پاس آئے اور بولے، یا رسول اللہ، آج بھی آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں؟ نبی نے کہا، اے علی، جب میں اپنی امت کو سوچتا ہوں، جو مجھ سے محبت کرے گی، جو میرے نام پر آنسو بہائے گی اور پھر بھی مشکلوں میں ہوگی، تو میرا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ حضرت علی کی آنکھوں سے بھی آنسو جھرنے لگے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کی امت تو آپ کو قیامت تک یاد کرے گی۔ نبی نے فرمایا، جو مجھے یاد کرے گا اللہ اسے اپنی رحمت سے یاد کرے گا۔ دعا اور پیغام۔ پھر نبی نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور کہا، یا اللہ، میری امت پر رحم کر، انہیں ایک دوسرے سے محبت عطا کر، ان کے دلوں کو نفرت سے پاک کر دے، اور انہیں اسی طرح سرکشت رکھ جیسے تو نے آج اس اونٹ کو رکھا۔ اس رات کی دعا مدینہ کے آسمان پر پھیل گئی۔ اور آج بھی جب کوئی دل ٹوٹا ہوتا ہے، جب کوئی روح درد میں ہوتی ہے، تو وہ رحمت اس تک پہنچ جاتی ہے۔ دوستوں، یہ صرف دو واقعات نہیں تھے، یہ رحمت للعالمین کی زندگی کا آئینہ تھے۔ وہ نبی جو کسی کے بوجھ کو اپنے کندھے پر اٹھا لے، وہ نبی جو ایک بے زبان اونٹ کی دعا پر رو پڑے، وہ نبی جو راتوں کو اپنی امت کے لیے سجدے میں گر جائیں۔ وہ محمد ہیں جن کی رحمت کی کوئی حد نہیں۔ اگر آج ہم صرف اتنا سیکھ لیں کہ رحم کرنا ہی اصلی ایمان ہے، تو ہماری زندگی بھی نور سے بھر جائے گی۔ ایک اور دن جب پتھر برسے تھے۔ ایک دن نبی طائف کی طرف گئے تھے۔ لوگ سوچتے ہیں نبی صرف مدینہ میں مسکرائے، لیکن وہاں ان پر پتھر برسائے گئے تھے۔ ان کے پیر لہولہان تھے، کپڑے پھٹ چکے تھے اور چہرہ خون سے بھیگ چکا تھا۔ لیکن انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا رب، انہیں معاف کر دے، یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اسی وقت فرشتہ اترا، یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں تاکہ یہ لوگ ہمیشہ کے لیے مٹ جائیں۔ لیکن نبی نے آنسوؤں بھری آنکھوں سے کہا، نہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کے بچوں میں وہ لوگ پیدا ہوں جو ایک دن تیرا نام بلند کریں گے۔ سبحان اللہ! ایسی رحمت جو پتھروں سے نہیں ٹوٹی بلکہ دعا بن گئی۔ مدینہ کی شام۔ ایک اور سبق۔ ایک شام مسجد نبوی میں نبی بیٹھے تھے۔ ایک بھوکا کافر اندر آیا، چہرے پر کمزوری تھی اور ہاتھ میں ایک پرانا ڈنڈا۔ اس نے کہا، میں تمہارے خلاف لڑ چکا ہوں، لیکن اب بھوک نے توڑ دیا ہے۔ کیا تم مجھے کھانا دو گے؟ نبی اٹھے اور اپنے گھر جا کر جو کچھ بچا تھا وہ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ کہا، بھوک کسی کا مذہب نہیں دیکھتی۔ وہ شخص رونے لگا اور بولا، اے محمد، اگر تمہارا رب تمہیں ایسا بننے کو کہتا ہے تو وہ رب جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور وہیں اس نے کلمہ پڑھ لیا۔
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रहमत का असर पूरी उम्मत तक। धीरे धीरे नबी की रहमत मदीना की गलियों से निकलकर पूरी दुनिया में फैलने लगी। जो लोग कभी दुश्मन थे वही मोहब्बत करने लगे। जो पत्थर मारते थे अब सलाम करते हुए आगे बढ़ते। और वो जो उनके साथ थे, जैसे हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत बिलाल वो सब उनके इस अदब को दुनिया तक फैलाने वाले बन गए। हर जगह बस एक ही बात गूंजती, मोहम्मद ने सिखाया है, रहम करो ताकि रहमत तुम पर बरसे। जब नबी ने उम्मत को अलविदा कहा, जिंदगी के आखिरी दिनों में नबी ने अपनी उम्मत की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हारे लिए दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत। जो इनसे जुड़ा रहेगा वो कभी गुमराह नहीं होगा। फिर एक नर्म मुस्कुराहट के साथ कहा, और अगर कभी तुम मेरा नाम लेकर रोओगे तो जान लो मैं तुम्हारी दुआ सुन रहा होऊंगा। इतना कहकर उन्होंने आसमान की तरफ देखा, होठों से निकला, उम्मती उम्मती, और रहमत का वो दरिया हमेशा के लिए दिलों में बहता चला गया। और हम दुआ करते हैं कि वही नूर, वही रहमत हर दिल तक पहुंचे और हमारे कामों में झलकती रहे। अमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम और आप सब पर रहमतें। खुदा हाफिज।